السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 234، جانتے ہوئے قصداً کسی کا حق مارنے کے لیے یمین غموس جھوٹی قسم کھانا۔ بخاری و مسلم۔ کسی کا حق مارنے کے لیے جھوٹی قسم کھا لینا۔ ایک آدمی نے کسی سے مال مانگا کہ میرا مال لا، تو نے چوری کیا ہے، حالانکہ سامنے والے نے چوری نہیں کی ہے، لیکن ایک تیسرا آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے اور جھوٹی قسم کھا کے سامنے والے کو کہتا ہے کہ اسی نے چوری کی ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے چوری نہیں کی ہے، لیکن جھوٹی قسم کھا رہا ہے اور سامنے والے کا حق مار رہا ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر کے وہ کیا کر رہا ہے؟ کسی کا حق مار رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جھوٹی قسم کھا کر کے اس نے کہہ دیا اب یہ آدمی اس کے پاس سے مال لے گا ہی، تو ناحق مال لیا، حق مارا اس کا، تو یہ گنہگار ہوگا۔ جان کر کسی کا حق مارنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 235، عام جھوٹی قسم کھانا۔ ویسے بھی جھوٹی قسم کھانا سخت گناہ، بہت زیادہ قسمیں کھانا اگرچہ سچا ہو۔ ابن حبان زواجر جلد 2 صفحہ 302۔ اگر کسی بات کے اندر وہ سچا ہے پھر بھی بہت زیادہ قسمیں کھانا یہ بھی گناہ ہے۔ امانت کی قسم کھانا، ابو داؤد۔ بتوں کی قسم کھانا، مسلم۔ یہ سب گناہ ہے۔ نمبر 236، بے اصولی کی باتیں کرنے والے کا یہ کہنا کہ اگر میں یہ کروں تو میں کافر یا میں اسلام یا نبی سے بری، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلم زواجر جلد 2 صفحہ 304۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر میں یہ کام کروں یا اگر یہ بات کروں تو میں کافر یا اسلام سے بری و ذمہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کرے تو گناہ کبیرہ تو ہے ہی، لیکن وہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔ نمبر 237، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی جھوٹی قسم کھانا۔ بخاری و مسلم۔ نمبر 238، نظر پوری نہ کرنا، چاہے وہ نظر ثواب کی ہو یا وہ شرط پائے جانے کی وجہ سے لازم ہو۔ زواجر جلد 2 صفحہ 306۔ فائدہ، یعنی کسی نے یوں نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے اتنی رکعت نفل پڑھوں گا یا نفلی روزے رکھوں گا یا کچھ خیرات کروں گا۔ اب اگر اس کا کام ہو گیا تو جس قدر نظر مانی تھی اس کا پورا کرنا واجب ہے، ورنہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ کسی نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے رکعت نماز پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، اتنے روپیے صدقہ دوں گا، اور اللہ نے وہ کام کر دیا تو اب اس کو یہ نظر پوری کرنا ضروری ہے، نہیں کرے گا تو گناہ کبیرہ ہوگا۔ نمبر 239، عہدہ قضا سپرد کرنا، یعنی جج بنانا ایسے شخص کو جو خیانت یا ظلم وغیرہ کرے۔ سورہ مائدہ آیت 47 کی تفسیر۔ جس آدمی کے اندر خیانت یا ظلم کی صفت موجود ہے اور وہ آدمی عہدہ قضا پر آنے کے بعد خیانت کرے گا، ظلم کرے گا، اس کے باوجود ایسے شخص کو عہدہ قضا سپرد کرنا یہ گناہ ہے۔ نمبر 240، نااہل ہوتے ہوئے عہدہ قضا کی ذمہ داری لینا ایسے شخص کا جو جانتا ہو کہ خیانت یا ظلم وغیرہ کروں گا۔ بخاری و مسلم۔ خود ایک آدمی کو پتہ ہے کہ عہدہ قضا ملنے کے بعد خیانت ہی ہوگی مجھ سے اور ظلم ہی ہوگا، تو ایسے شخص کا عہدہ قضا قبول کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 241، اس شخص کا عہدہ قضا مانگنا جو اپنے متعلق خیانت یا ظلم وغیرہ کو جانتا ہو۔ بخاری و مسلم۔ جس آدمی کو پتہ ہے کہ میں ظلم کروں گا، خیانت کروں گا، اس کے باوجود وہ عہدہ قضا مانگتا ہے
تو یہ عہدے قضا از خود سامنے سے مانگنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو اگر ظلم اور خیانت کا پورا یقین ہے، اس کے باوجود وہ عہدے قضا کو کیا کرتا ہے، مانگتا ہے، تب بھی گناہ۔ عہدے قضا اگر اس کو سپرد کیا جاتا ہے اور وہ قبول کرتا ہے جبکہ وہ خیانت اور ظلم کرنے کا اس کو قوی اندیشہ ہے، تب بھی گناہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جس آدمی کے اندر ظلم اور خیانت کی صفت موجود ہے اس کو عہدے قضا سپرد کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 342، جہالت سے فیصلہ کرنا، ظالمانہ فیصلہ کرنا، ابو داود، ترمذی۔ نمبر 243، ناحق اور باطل شخص کی مدد کرنا، ابو داود۔ تنبیہ، ایک حدیث میں ہے کہ جس نے کسی جھگڑے میں ناحق کسی کی مدد کی تو وہ مستحق ہوا اللہ کے غضب کا۔ جب دو آدمی کے درمیان جھگڑا ہوا، ایک آدمی حق پر ہے اور ایک آدمی ناحق ہے، خواہ جھگڑا کر رہا ہے، ناحق ہے، اس کے باوجود وہ ناحق کی فیور کر رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، تو وہ گویا کہ وہ اللہ کے غصے کو دعوت دے رہا ہے، اللہ کے غصے کا مستحق ہو رہا ہے۔ نمبر 244، قاضی اور حاکم کا حق تعالیٰ کو ناراض کر کے رعایا کو راضی کرنا، ابن حبان، زواجر، جلد 2، صفحہ 312۔ یعنی اللہ کو ناراض کر کے رعایا کو راضی نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی قاضی رعایا کی اتنی زیادہ رعایت کر رہا ہے کہ جس میں اللہ کا حق ضائع ہو رہا ہے اور اللہ ناراض ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے رعایا کو راضی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ نمبر 245، رشوت لینا، اگرچہ صحیح فیصلے پر ہو، ناحق رشوت دینا، رشوت لینے والے اور دینے والے کے درمیان کوشش کرنا، کسی کے حاکم یا حکم بنانے پر رشوت لینا، سورہ بقرہ 188، زواجر صفحہ 314۔ رشوت کا معاملہ، رشوت بہت بڑا گناہ ہے۔ رشوت لینا، رشوت دینا، یہ سب بہت بڑے گناہ ہیں۔ اگر کوئی آدمی رشوت لیتا ہے یا رشوت دیتا ہے یا رشوت دینے یا لینے کے اندر کسی طرح کا کوئی بھی تعاون کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے، یا کسی کو حکم، فیصل یا قاضی یا حاکم بنانے کے اوپر بھی رشوت لیتا ہے یا دیتا ہے، یا صحیح فیصلے کے اوپر رشوت لیتا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، گناہوں کا ذریعہ ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں سخت گناہ ہیں۔ ناحق رشوت دینا یہ بھی سخت گناہ ہے۔ نمبر 246، ناحق یا بغیر علم کے جھگڑا کرنا، جیسے ججوں کے وکیل، حق مانگنے کے لیے جھگڑنا مگر ساتھ سخت جھگڑا ظاہر کرنا اور مد مقابل کو تکلیف پہنچانا اور اس پر مسلط ہی ہو جانا، محض ضد کے طور پر جھگڑا کرنا، مقابل پر غلبہ پانے کے لیے اور اس کو کمزور کرنے کے لیے، بغیر کسی مقصد کے گفتگو میں خلل ڈالنے کے لیے طعنہ مارنا، مختلف مذاہب کے متعلق بلا وجہ بری گفتگو کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ بخاری، زواجر، جلد 2، صفحہ 316۔ کہ ناحق جھگڑا کرنا یا جس چیز کا علم نہیں ہے اس سلسلے کے اندر جھگڑا کرنا، یا کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے جھگڑا کرنا، محض ضد اور عناد کی بنیاد پر جھگڑا کرنا تاکہ سامنے والے کو کمزور کر دے، سامنے والے کے اوپر غلبہ پا لے، یا دو آدمی کی گفتگو ہو رہی ہے اس کے درمیان جا کر کے خلل ڈال دینا اور طعنہ مارنا، یا کسی بھی مذہب کے بارے میں کوئی بری گفتگو کرنا، یہ سب گناہ ہے۔ اسلام کسی بھی مذہب کے بارے میں بری گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ نمبر 247، تقسیم کرنے والے کا اپنی تقسیم میں ظلم کرنا، قیمت لگانے والے کا قیمت لگانے میں ظلم کرنا، زواجر، جلد 2، صفحہ 319۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 162، 163۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کبیرہ گناہوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔